اللہ سے مانگو اللہ ہی تمہیں دینے والا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی داتا ہے، جو تم مانگو گے وہ تمہیں عطا کرے گا، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور تم اسی کا خوف تم اپنے دل میں پیدا کرو، کسی مردے کا تم اپنے دل میں خوف نہ پیدا کرو، تم اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگو، اللہ تمہاری آواز کو سنتا ہے، تمہاری دعا کو سنتا ہے، اور تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ رب العالمین وہ لوگوں سنو، اے وہ لوگوں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا، ہم گنہگار ہیں، اللہ رب العالمین ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، بس اللہ اللہ کرنے سے نہیں ہوتا، ان ولیوں کی وسیلہ لینا پڑتا ہے، تو وہ لوگوں سنو، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ تم اسے پکارو، وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، تم اس سے دعا کرو، وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ، اور جو شخص تکبر کرتا ہے، اعراض کرتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے میں، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تو پھر اللہ رب العالمین اسے عنقریب جہنم کے گڑھے میں داخل کرے گا۔ حضرت لقمان حکیم کے نصیحتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور اسے آپ غور سے سنیں، ابھی جو نصیحتیں میں کر رہا ہوں خود بھی اس پر عمل کرے، اولاد کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے کہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبِيهِ وَهُوَ يَعِظُكُمْ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے کہا، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لگتے جگر، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں پر آپ غور کریں والدین، یہاں پر بیٹھے ہوئے حضرات اور خواتین اسلام، میری بات کو غور کریں کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کس طرح سے تربیت کی ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے کہا ہے لقمان حکیم نے۔ اولاد کو نصیحت کرنے کا طریقہ یہاں پر قرآن کریم میں بتایا جا رہا ہے، انہیں نصیحت کرو، پیار سے کرو، پیار سے سمجھاؤ۔ اگر انہیں شروع سے ہی ان پر مسلط ہو جائے ڈنڈا لے کر، تو پھر وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، آپ کی بات کو وہ نہیں سنیں گے، اور پھر آپ کو چاہیے کہ حدیث، قرآن اور حدیث سے اپنی اولاد کی تربیت کرے، انہیں قرآن حکیم سے آپ سمجھائے، قرآن کی آیت ان کے سامنے پیش کرے، آپ خود پڑھے قرآن کی آیت اور انہیں سمجھائے۔ یہاں پر دیکھو بیٹا، اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے، یہاں پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، آپ انہیں قرآن اور حدیث کے طور سے سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، وہ آپ کی بات کو مانیں گے۔ اگر وہ آپ ان کو شروع سے ہی اگر ان پر آپ مسلط ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ سب سے پہلے حضرت لقمان نے یہاں پر اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے وہاں پر غور کریں۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی ہے؟ کہا ہے کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وہ یہاں پر کہہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور شرک کو بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو وہ ہے شرک اللہ کے ساتھ کرنا۔ انہیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو عقیدہ توحید کے بارے میں سمجھایا ہے، سب سے پہلے انہیں عقیدہ توحید کے بارے میں سکھایا ہے کہ عقیدہ توحید کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سے مانگو اللہ ہی تمہیں دینے والا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی داتا ہے، جو تم مانگو گے وہ تمہیں عطا کرے گا، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور تم اسی کا خوف تم اپنے دل میں پیدا کرو، کسی مردے کا تم اپنے دل میں خوف نہ پیدا کرو، تم اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگو، اللہ تمہاری آواز کو سنتا ہے، تمہاری دعا کو سنتا ہے، اور تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ رب العالمین وہ لوگوں سنو
اے وہ لوگوں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا، ہم گنہگار ہیں، اللہ رب العالمین ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، بس اللہ اللہ کرنے سے نہیں ہوتا، ان ولیوں کی وسیلہ لینا پڑتا ہے، تو وہ لوگوں سنو، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ تم اسے پکارو، وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، تم اس سے دعا کرو، وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ان الذین یستکبرون، اور جو شخص تکبر کرتا ہے، اعراض کرتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے میں، سیدخلون جہنم داخرین، تو پھر اللہ رب العالمین اسے عنقریب جہنم کے گڑھے میں داخل کرے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا وسیلے بزرگوں کے لینا چاہیے، جو موت سے مر گئے، اتنے ایسے تھے ان کو خود نہا نہیں سکے، وہ غسل نہیں دے سکے اپنے آپ کا، اور اتنے مجبور تھے کہ خود کفن نہیں پہن سکے، اتنے مجبور تھے کہ خود مسجد کو نہیں جا سکے، لیٹ کر ڈولے میں لیٹ کر نہیں جا سکے، اور مسجد سے خود نہیں جا سکے قبرستان کو، اور خود گڑھے میں نہیں اتر سکے، اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کا سہارا لینا پڑا، اور پھر مرتے ہی وہ حاجت روا مشکل کشا کیسے ہو گئے، ذرا غور و فکر کرو، وہ خود نہیں اتر سکے تو پھر مرنے کے بعد تمہاری کیا سنتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا تم انہیں نہیں سنا سکتے، جو مر گئے مٹی میں مل گئے وہ نہیں سنتے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہا ہے جو مر گئے وہ نہیں سن سکتے، تم انہیں سنانا بھی چاہو تو وہ نہیں سنتے۔